لیکن سب سے پہلے کے پی کے اور وفاق کے جو معاملات ہیں وہ حل ہونا اس ٹائم پر سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور عموماً یہ ہوا نہیں کرتا بیرسٹر صاحب، لیکن میرے ہی اپنے پروگرام میں 2 PMLN کے رہنماؤں نے، امیر مقام صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے، سی ایم کے پی کے کی تعریف کی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان معاملات کو سمجھتے ہیں جو سیکیورٹی کے اور نیشنل سیکیورٹی، نیشنل ایشوز کے معاملات ہیں. سو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ افغانستان کے ساتھ تو معاملات تھو ہو ہی رہے ہیں لیکن ادھر بھی برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں، برف تو پگھلنی چاہیے، لیکن یہاں پر ہم سیاست بھی کر رہے ہیں. PMLN کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، اور جو سیاسی ایک ہوتا ہے تناؤ، اس کو آپ 100% سالو کر ہی نہیں سکتے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں. یہ اس ڈیموکریسی کی ایسنس میں ہے کہ پولیٹیکل طاقتوں میں، پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف اور جو ہے ایک معمولی حد تک کنفرنٹیشن رہنی چاہیے، لیکن وہ پولیٹیکل ہونی چاہیے. اس کا اثر قومی مفادات سے متعلقہ امور پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ نقصان دے رہے ہوتے ہیں ریاست کو بجائے اس کو مضبوط کرنے کے. رہ گئی بات کے پی کی طرف سے، تو دیکھیں، میں کے پی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ جن معاملات میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے وہ کریں، لیکن وفاق کو بات چیت سے زیادہ، تعریف کرنے سے زیادہ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں. 2000 ارب ہمارے بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں، ہمارے کوئی 900 ارب کے قریب ہمارے دیگر بقایا جات ہیں. میں تو مطلب یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے پیسے ہی ہمیں دے دیں تو شاید دہشت گردی کی یہ جنگ ہم خود لڑ سکیں، ہمیں وفاق سے ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے بیرسٹر صاحب؟ اس کے بارے میں وفاق کے ساتھ ڈسکشنز چل رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ انیکا کئی بار بات ہو چکی ہے، بار لیٹرز لکھے جا چکے ہیں، ملاقاتیں ہو چکی ہیں ایپیکس کمیٹی میں، اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو SIFC کے اجلاس ہوئے ہیں، ہائی پاورڈ اور ہائی لیول اجلاس ہوتے ہیں، ان میں سب ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے قوم کی، ان کے سامنے باتیں ہوئی ہیں اور کافی مرتبہ ہمیں یقین دلایا گیا کہ ہم پیسے دیں گے، لیکن نہیں دے رہے. دوسری طرف جب کوئی خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بدمزگی ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی، تو پھر وزیر اعظم صاحب بھی اور ان کے وزراء بھی یک زبان ہو کر کے پی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ آپ کی CTD نہیں ہے، آپ کے یہ نہیں ہے. بھائی CTD اگر ہماری مضبوط بھی ہو، پہلی تو ہماری اپنی CTD یقیناً آپ کی وجہ سے، اگر آپ ہمیں وسائل دیں گے تو ہم CTD کو مضبوط افیکٹو کریں گے، لیکن چونکہ آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ تمام نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ادارے ہیں، چاہے وہ FIA ہے. CTD تو آپ کے کنٹرول میں ہوگی، وہ تو صوبائی ایشو ہوتا ہے. اور پلس ہم لوگوں نے تو سنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی پولیس کو اتنا تگڑا کر لیا ہے کہ اس کے بعد پولیس ریفارمز کی ایک مثالیں دی جاتی تھی. وہ پولیس ریفارمز کدھر گئی بیرسٹر صاحب؟ تھوڑی سی ایک بات میں آپ کو بتاؤں انیکا، اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل پیراڈائم کو دیکھیں تو لا اینڈ آرڈر صوبوں کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، جس کے لیے یہ، اور نیشنل سیکیورٹی ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس لیے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ٹیررزم و دہشت گردی ہو رہی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم میں سینرجی نا بیرسٹر صاحب، آپ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور CTD اور صوبائی پولیس اور فوج، ان سب کا سینرجی ہونی چاہیے نا. میں آپ سے آپ کا سوال کروں گی اور وفاق سے وفاق کا سوال کروں گی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس ٹائم پر جو ہم پولیس کا ایک نیریٹو سنتے تھے کہ KPK کی پولیس کے ریفارمز ایسے ہوئے ہیں کہ اٹ ہیز بیکم آئیڈیل پولیس ناؤ. یہ PTI کے زمانے میں ہی، اس سے پچھلے والے دور کے اندر کہا جاتا تھا. کیا اب اس دور میں جب علی امین گنڈا پور صاحب CM بن کر آئے ہیں تو کیا وہ جو ایک کلیمز تھے وہ سچے تھے یا نہیں؟ بالکل سچے تھے. میں تو آج بھی اپنی پولیس پہ فخر کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ KP کی پولیس جو ہے اس وقت پاکستان کی بہترین پولیس فورس ہے، بلکہ باقی فورسز کو ہم سے جو ہے وہ تقلید ہماری کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 465 کے قریب تو ہمارے پولیس اہلکار 2024 سے لے کے اب تک جو ہے 2023 اور 2024 میں جو ایک سال گزرا ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں. خون کی قربانیاں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں اس جنگ میں دی ہیں کہ جس جنگ میں KP کا کوئی رول نہیں ہے. وہ جنگ وفاق کی پالیسیوں کے نتیجے میں وہ جنگ اس علاقے پہ مسلط ہو رہی ہے. ہم میدان جنگ ہیں اور میدان جنگ میں ہماری پولیس ہی فرنٹ لائن پہ شہادتیں دے رہی ہے. اس ٹائم کے وفاق کی بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، سوری ایم کٹنگ یو شارٹ. کیا یہ آپ اس ٹائم کے وفاق کی بات کر رہے ہیں جس ٹائم پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ TP کو آ کر واپس جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ TTP کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. TTP کے ساتھ افغان حکومت کے ثالثی کے کردار میں TTP کے ساتھ بات چیت کی بات کا فیصلہ ہوا تھا.
उसमें मैं खुद शरीक था, मैंने खुद 2 डेलीगेशंस को लीड किया, लेकिन रीसेटलमेंट की बात नहीं थी, नेगोशिएशंस की बात थी कि मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें सालिसी का किरदार अफगान हुकूमत कर रही थी, और ये तमाम मुज़ाकरात अफगान हुकूमत की इनिशिएटिव पे, उनके कहने पर जो है ये शुरू हुए थे, जो बीच में 2 महीने के बाद खत्म हो गए, और उसके बाद फिर वही लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई जो है उसका आगाज या उसका इख्तिताम, ये दोनों जो भी करेगा वो वफाकी हुकूमत के मैंडेट में आता है, वो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट में नहीं आता। अच्छा, आप फरमा रहे थे बैरिस्टर आप फरमा रहे थे, आपसे मुराद ये कि केपीके गवर्नमेंट फरमा रही थी कि हम किसी किस्म के ऑपरेशन के फेवर में नहीं होंगे, और वफाक से जवाब यह आया है कि हम किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन करने भी नहीं जा रहे हैं, हम तो ऑलरेडी जंग में हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी जंग में है, जो जिस तरीके से हम मामलात चला रहे हैं उसी को मजीद इफेक्टिव बनाएंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं है इस टाइम पे ऑन द कार्ड्स। क्या ये चीज केपीके हुकूमत को कुछ तसल्ली बख्श जवाब के तौर पर सामने आती है? हमारा मसला ये है कि वफाक की तरफ से जो भी इस तरह की बातें आती हैं या गलतफहमियां पैदा होती हैं, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस, इनकी नाअहली की वजह से इस तरह की बातें होती हैं। मसलन मैं आपको, नाअहली का ये लफ्ज मुझे पता है कि सख्त लफ्ज है, लेकिन हमारे वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्तिलाह इस्तेमाल की, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जिसकी वजह से केपी में एक परेशानी पैदा हुई कि शायद दोबारा ऑपरेशन शुरू करें। बहरहाल बाद में ISPR ने भी और बाकी इदारों ने उसकी वजाहत भी कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं। अब रिसेंटली फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद इस तरह का तासुर दिया गया कि जैसे शायद ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है, और ये तासुर मीडिया में आया। मीडिया ने की वजह से, जब मीडिया में लोग देखते हैं तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, फिर आवाजें उठती हैं। तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी कि नए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑपरेशन होगा भी तो वफाक यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं कर सकती। आईने पाकिस्तान के तहत किसी भी किस्म का ऑपरेशन जो है वो सूबों की मर्जी और रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर सूबे से पूछा जाएगा, हमारा मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और जिस तरह की कार्रवाइयां टारगेटेड हो रही हैं, इनको मजीद तक़वियत देने की जरूरत है, और हमें उसमें वसाइल भी चाहिए, हमें अपने भी चाहिए, और फौज को भी मजीद स्ट्रेंथन। आई होप कि वफाक और केपीके और बलोचिस्तान हुकूमत, ये सारे मिलकर एक सिनर्जेटिकली, ऑफ कोर्स सिंध हुकूमत भी सिनर्जेटिकली इस नासूर से जान छुड़ा सके।